شکل میں زیادہ اثر رکھتی ہے یا انفرادی شکل میں؟ اجتماعی دعا بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس اجتماع میں کوئی ایسا فرد ہو جائے جس کی دعا منظور ہونے والی. بات فرد کی ہے جسے آپ انفرادی کہتے ہیں، تو وہ انفرادیت والا اس اجتماع میں مل جاتا ہے. عام طور پر اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے، اور اجتماع کے جہاں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں وہاں بعض اوقات بدیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اجتماع میں. اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ دعا آگاہ پر فرض ہے، باقی تو ضرورت نہیں ہے. باقی تو اپنے حالات کی بات کرے گا، جو جتنا آگاہ ہے اتنا وہ دعا کرے گا. باقیوں کو یہ بتانا کہ ابھی یہ خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ یہ اخبار میں یہی خبر ہے، اس لیے باقی لوگ دعا میں نہیں شامل ہوں گے. تو اجتماع جو ہوتا ہے یہ ہم خیال کا اجتماع ہو تو پھر اجتماع ہوتا ہے. ہم خیال کرنا ہو تو ہاں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں یا مسائل میں اجتماعی دعا کی ضرورت ہے اور انفرادی مسائل میں انفرادی دعا کی ضرورت ہے؟ بالکل جیسے کہنا چاہیے اجتماعی معاملات جو ہے نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اجتماعی مسائل بھی اجتماع پر اشکار نہیں ہوتے. مسئلہ اجتماعی ہے، خدا نہ خاصہ کوئی زلزلہ ہو تو یہ اجتماعی مسئلہ ہے، لیکن ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو 10 دفعہ پہلے اطلاع کر دو نہیں مانیں گے. جس پر جتنی آگہی ہے اتنا ہی وہ کرے. بعض چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، دیر تک بارش نہیں ہوتی، تو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہے کہ اجتماعی نماز استسقاء کی جائے. اب وہ سب کو چونکہ گھیر رہی ہے بات کہ سب کی فصلیں نہیں ہو رہی، کھانے کے لیے اناج کی کمی ہے، تو اس صورت میں کچھ چیزیں تو اس طرح کی بڑی واضح ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، اس میں تو بڑی واضح طور پہ یہ شکل بن جاتی ہے کہ اجتماعی دعا. اگر واضح ہو اور احساس برابر ہو تو پھر اجتماعی دعا جو ہے نا یہ ہر دور میں ہونی چاہیے. اگر احساس واضح طور پر ہو رہا ہے، یکساں ہو رہا ہے، بارش جو ہے نا اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی تقریباً یکساں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ بارش نہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں. شہروں میں رہنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کون سے فصل میں کون سا گندم ہوتا ہے. کچھ اس بات کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ موسم کیا تعلق ہے ہوا کے ساتھ. موسم تو ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے، بارش ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، دلدل ہو جائے گی، کیچڑ ہو جائے گا، فائن ڈے ہو جائے گا. اسے یہ نہیں پتا کہ وہ موسم کے اندر کون سی سبزی، کون سا پھل، کون سی فصل کے لیے کتنا درکار ہے پانی. بھل اچھا ہے اجتماعی دعا کیا کرو. اس لیے میں اس کو پھر الیکٹرنٹلی کہہ رہا ہوں، اجتماع بنانے کے لیے اجتماع کا ہم خیال ہونا بہت ضروری ہے. اور اجتماع کے ہم خیال ہونے میں ایک اجتماع کا چھوٹے سائز کا ایک لیڈر ضرور ہو. پھر اجتماع کی دعا ہے، جیسے کہ امام جسے آپ کہتے ہو، اور وہ امام یہ نہیں ہے کہ کھڑا کر کے اس کو بولے آگے کھڑے ہو جا، مولوی صاحب آگے کھڑے نا. وہ ایسا ہونا چاہیے جس پر ان کو بھروسہ ہو. پھر اجتماع کی دعا بڑی کارگر ہے. ورنہ بہتر ہے کہ آپ اجتماع کو میلہ نہ بنا لینا کہ ایک فال آف ایسٹ پاکستان ہو گیا، ڈھاکہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یوم استغفار بنایا کچھ لوگوں نے. آئیڈیا کسی جگہ سے آیا، کسی کو آیا، وہ لے ہوئے آئیڈیا کہ ہم یوم استغفار منائیں گے. یوم یہ جسٹس بیجڑ کا اس نے منایا. گول باغ سے آپ کو پتا ہے جلوس نکالا استغفار کا. وہ اتنے ہی جلوس تھا جیسے جلوس عام طور پر ہوتا ہے. استغفار کے نام پر ایک پورا جلوس نکالا گیا. استغفار تو ایک کیفیت کا نام ہے نا کہ بھائی ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے کہ ملک کا ایک آجا حصہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو گیا، یا اللہ کیا ہو گیا، غلطی ہوگی، معافی دے دو. استغفار منانے کا طریقہ کیا تھا؟
اور استغفار کو کہاں مطلب منانا شروع کر دیا. اجتماع میں پھر زندہ باد مرد آباد سیاسی لیڈر زندہ باد سیاسی لیڈر مرد آباد ہو جائے گا. اجتماع پھر جاتا ہے اسی طرح گمراہی کی طرف. آپ اجتماع پورے کا پورا کر لو. اس دفعہ حج ہو رہا ہے, آپ حج کے دوران کوئی ایک زیور اتار کے رکھ دو وہاں پر, فائنل حج ہے, اس کے بعد حج نہیں ہوگا, پر اب یہ قیامت اگلے سال آ جانی ہے, تو وہ زیور بھی وہاں سے اٹھا کے کہ قیامت سے پہلے زیور تو اٹھاؤ. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا یکساں اثر ہوگا. میرا مطلب ہے کہ ہم تو خیر جاننے والے زندگی موت کو, آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہاتھ نہ کھڑا کرے, اللہ کرے رحم فرماؤ اپنے آپ پر, جھوٹا ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, کہ جس نے پیسے کو جائز ذریعوں سے وابستہ کر رکھا ہو. پیور مشکل سوال ہو گیا. یعنی کہ جس کے پاس پیسہ جو ہے صرف جائز ذرائع سے آئے, جس کے پاس خیال جو ہے صرف اللہ کی رضا کی طرف ہو, جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مکمل طور پر ہو, تو وہ دعا, اس کی تو دعا منظور ہے. پھر مقصد یہ ہے کہ اجتماع کا ہم خیال ہونا جتنا مشکل ہوتا ہے جتنا وسائل سے الگ ہو کر اللہ پر بھروسہ کرنا. وسائل کے ساتھ تو بھروسہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس وسیلہ ہے, قائم رکھا ہوا ہے, مکان ہے, تالا ہے, چابی آپ کے پاس ہے, کتاب اللہ کا بھروسہ کر سکتے ہیں. جس آدمی کے پاس نہیں ہے سبب, پھر وہ مسبب پر بھروسہ کرے, بھائی دعا والا وہ آدمی, نشانی بتا رہا ہوں. جس آدمی کے پاس سبب کوئی نہ ہو اور مسبب پر اعتماد ہو, وہ آدمی صاحب دعا ہو سکتا ہے. بس کبھی ٹرائی کر لینا. آپ نشانی بتا رہا ہوں. انیسا کیا نشانی ہے؟ جس کے پاس سبب نہ ہو اور پھر بھی وہ مسبب پر اعتماد. مثال کے طور پر آپ نے الیکشن نہیں لڑا, سیاسی بات نہ کرو, آپ نے الیکشن نہیں لڑنا یا نہیں لڑا, کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں آپ الیکشن کے بغیر ہی آپ کو موقع مل جائے ملک کی خدمت کا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہ اعتماد ہے, ہو سکتا ہے. کون نافذ کرے گا آپ کو؟ کون پاور آپ کو دے گا وہ موقع؟ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ وہی تو کر سکتا ہے. اگر وہی کر سکتا ہے تو جن لوگوں نے خود کیا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ بات ہے میرے, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نہ دیکھ رہے ہوں. بھروسہ کرنے کی بات ہے اللہ پر. بھروسہ کرتا ہے وہ میں اتنی بڑی گہری رات میں اتنا بڑا روشن دن پیدا کرتا ہوں, تم اندھوں نے دیکھا میں نے کیا کیا. اتنی بڑی زندگی کے ہنگاموں میں اتنا بڑا خاموش موت پیدا کرتا ہوں, کبھی تم نے دیکھا میں کیا کرتا ہوں. ایک انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور جان پیدا کر دیتا ہوں, کبھی تم نے دیکھا میں کیا کرتا ہوں. تم نے کبھی دیکھا کہ مطلب پرندہ آشیانے سے اڑتا ہے تو بغیر کسی سبب کے باہر جاتا ہے, کھایا پیا, شام کو بدلے واپس آ جاتا ہے؟ کبھی دیکھا تم نے میں نے کیا کیا؟ تم نے کبھی دیکھا کہ دریا میں کیسے لاتا ہوں پہاڑوں سے, کیسے رونقوں کے ساتھ میدان میں جاتا ہے اور کتنے وسوخ سے سمندر میں جا کے ملتا ہے؟ کبھی دیکھا تم لوگوں نے؟ اور اگر یہ بات کا بھروسہ ہو جائے تو پھر تمہیں اپنا خیال اور خیال کے سارا سفر جو ہے نا بہت سارا غلط نکلے. اس لیے آپ دعا کی بات کر رہے ہو. دعا جو ہے نا یہ مسبب پر اعتماد ہونے کے بعد دعا آتی ہے. سبب پر اعتماد ہے تو دعا کا تکلف نہ کرو. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. جس آدمی کا سبب پر بھروسہ ہے, تو مشکل بات تو نہیں ہے نا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات. جس آدمی کا اسباب پر بھروسہ, سبب پر بھروسہ ہے, وہ آدمی جو ہے دعا کا تکلف نہ کرے, وہ اپنے قوت بازو سے اپنا کام کرتا جائے. جس آدمی کا مسبب پر بھروسہ ہو اور سبب نہ ہو اس کے پاس, اس آدمی کا دعا ہے اور وہ دعا والا انسان ہے. معروم نہیں ہے, بھروسہ ہے. معروم اور چیز ہے, معروم کا تو بھروسہ ختم ہو گیا. معروم کون ہوتا ہے سبب سے؟ جس کا مسبب پر اعتماد نہ ہو اور سبب نہ ہو اس کے بعد, وہ کون کہلاتا ہے؟ محروم. جس کا مسبب کے ساتھ لین دین آمد و رفت ہو اور سبب نہ ہو وہ آزاد. جسے کہا جائے دو جہاں آزاد گشتم, اب میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں, اللہ کے آنا جانا ہوتا ہے. کہتے تو بھی آزاد ہے, ہم بھی آزاد ہے, دیکھا جائے گا. کہتے اللہ جو ہے وہ لامکاں اس کے ہے, ہمارا بھی لامکاں ہے. یہ کہتے ہیں دو لوگ, ہم نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہمیں تو مکان ہی اچھے لگتے بابا, ٹھیک ہے, لامکاں اس کے اچھے لگتے ہیں,
لیکن اگر تمہیں بھی لامکان دے دیتے پھر اس کی مرضی ہے. یہ اعتماد والوں کی بات ہے. اعتماد والے کھیل جو ہے معتمد کا کھیل کرتے ہیں, کر لیتے ہیں. آپ بھی کر لینا چاہیے آپ کو.